السلام علیکم. تو اسٹوڈنٹ کیسے ہیں آپ سب؟ تو آج ہم انگلش کی نیو ٹیکسٹ بک کے بارے میں بات کریں گے اور اس کا چیپٹر نمبر 1 اسٹارٹ کریں گے. تو دیکھتے ہیں ہمارے نیو ایڈیشن جو ہے اب چینج ہوا ہے. آپ سب کو تو پتہ ہی ہوگا کہ ہمارا نیو ایڈیشن جو ہے آیا ہے. سندھ بورڈ کی جانب سے ٹیکسٹ بک انگلش کی چینج ہو چکی ہے پوری. تو دیکھتے ہیں کہ ہمیں نیو بک کا چیپٹر نمبر 1 کون سا دیا گیا. تو ہمیں ادھر نیو بک کا چیپٹر نمبر 1 جو دیا ہوا ہے، دا لاسٹ سرمن آف دا ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دا لاسٹ آف دا پروفٹ. ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں. ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز بورن ان 1571 AD ایٹ مکہ، سعودی عربیہ، ان آ ریسپیکٹڈ قریشی فیملی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے 1571 عیسوی میں مکہ میں، سعودی عربیہ میں پیدا ہوئے، اور وہ ایک رسپیکٹڈ فیملی گروپ میں پیدا ہوئے. کون سی فیملی تھی؟ قریشی فیملی تھی. The Quraysh used to worship idol and did not believe in one God. جو قریش تھے، وہ وہاں کے جو قریش تھے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور وہ کوئی ایک خدا پر یقین نہیں رکھتے تھے. مطلب بہت سے بتوں کی پوجا وہ کرتے تھے. ورشپ کسے کہتے ہیں؟ ورشپ کی مینس ہے پوجا کرنا. کس کی پوجا کرتے تھے؟ بتوں کی. اب میں آپ کو ہر چیز کے میننگ، ہر ورڈس کے میننگ بتاؤں گی، آپ لوگ الگ نوٹ ڈاؤن کرتی جائے گا. اینڈ ڈیڈ ناٹ بلیو ان ون گاڈ، وہ ایک بت کی پوجا نہیں کرتے تھے، بہت سارے بتوں کی پوجا کرتے تھے. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسکڈ دا قریش ٹو ناٹ ٹو ورشپ دیئر ایلس گاڈ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو ان جھوٹے خداؤں کی عبادت کرنے سے منع کیا. He told them that he was the prophet of Allah and asked them to accept Islam and to worship the one God, the one and only true God. کہ وہ اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں اور انہیں اسلام قبول کرنے کی اور واحد اور سچے خدا کی عبادت کرنے کو کہا. Most of them refused to accept Islam. اور ان لوگوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا. ریفیوزڈ کہتے ہیں قبول نہ کرنا. They thought that he was against their God and their ancestors. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خدا اور اپنے باپ داداؤں، ایسسٹورس کہتے ہیں باپ داداؤں کو، اور وہ اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خدا اور اپنے باپ داداؤں کے مخالف خیال کرتے تھے. خیال کے تھرو کہتے ہیں خیال کو. ساتھ ساتھ آپ میننگس جو ہے نوٹ ڈاؤن کرتے جائیں. جو میننگس ہوں گی ورڈس کی وہ جو ہے میں آپ کو بتاتی جاؤں گی. یہاں پہ اتنا اسپیس نہیں ہے جو میں میننگ جو ہے یہاں پہ لکھوں، تو آپ لوگ جو ہے میننگ نوٹ ڈاؤن کرتے رہیں. They opposed their new faith so much that the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم had to ask the believers to migrate to Yathrib, a city 320 کلومیٹر 200 میل نارتھ آف مکہ. انہوں نے، کافروں نے، نئے دین کی، نیو فیتھ کہتے ہیں نیا دین، مطلب فیتھ کہتے ہیں دین کو، تو نیو دین. ان لوگوں نے مخالفت، اپوزٹ کو کہتے ہیں مخالفت. انہوں نے نئے دین کی اتنی مخالف کی، سو مچ دیٹ دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنوں سے ہجرت کر کے، مائگریٹ کہتے ہیں ہجرت کرنے کو، ہجرت کر کے یثرب آنے کو کہا. But with time, as many people started accepting his message and converting to Islam. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے زیادہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو تسلیم کرتے گئے اور اسلام قبول کرتے گئے، with time، وقت کے ساتھ بہت سے لوگوں نے شروع کر دیا اسلام قبول کرنا، اسلام قبول کرتے گئے. The Quraysh became more aggressive and started making attempts on his life. تو قریش کو یہ بات بہت ناگوار گزری کہ اسلام کی
کہ اسلام لوگوں نے قبول کرنا شروع کر دیا ہے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اٹیمپٹس کرنا شروع کر دیے، حملے کرنا شروع کر دیے. اٹیمپٹس کہتے ہیں حملوں کو، اور ایگریسیو کہتے ہیں ناگوار. بہت ناگوار ان لوگوں کو یہ بات گزری کہ لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا ہے. Hence, when Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam got positive signal from Yasrib, تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یثرب کی طرف سے پازیٹیو سگنل یعنی اشارے ملے، تو انہوں نے ہی آلسو ڈیسائڈ ٹو مائگریٹ دیئر، تو انہوں نے وہاں پہ ہجرت کر کے جانے کا فیصلہ کیا، یثرب جانے کا انہوں نے فیصلہ کیا. آن 28 جون 1632, after 8 days journey, he reached the outskirts to Yathrib on 28 June 1622, but he did not enter the city directly. 8 دنوں کے سفر کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 28 جون 1622 عیسوی میں یثرب کے ایک کنارے پر پہنچے. رچ کہتے ہیں پہنچنے کو، اور آؤٹسکٹ کہتے ہیں کنارے پہ جب وہ پہنچے یثرب کے، تو بٹ ہی ڈڈ ناٹ انٹر دا سٹی ڈائریکٹلی، تو وہ ڈائریکٹلی سٹی میں انٹر نہیں ہوئے. ہی اسٹاپ ایٹ اے پلیس کالڈ قبا، اے پلیس سم میلز فرام دا مین سٹی اینڈ بلڈ اے ماسکیٹو دیئر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر سے کچھ میلز دور ایک جگہ پر ایک مقام پر ٹھہرے جسے قبا کہا جاتا ہے. جس جگہ پہ وہ ٹھہرے اسے قبا کہا جاتا ہے، اور وہاں ایک مسجد تعمیر تھی. ماسکیٹو کہتے ہیں مسجد کو، بلڈ کہتے ہیں تعمیر کو، تو وہاں پر ایک مسجد تعمیر تھی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے. آن 2 جولائی 1622 پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انٹر دا سٹی. تو 2 جولائی کو 1622 عیسوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہر میں داخل ہوئے. This event is known as Hijra and marks the beginning of the Islamic calendar. تو اس واقعے کو ہجرہ کہا جاتا ہے، ایونٹ کہتے ہیں، ایونٹ کہا جاتا ہے واقعے کو. تو اس واقعے کو ہجرہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس کو اسلامک کیلنڈر میں جو ہے شامل کر دیا گیا. یثرب was soon named مدینۃ النبی, literally city of the prophet, but an-Nabi was soon dropped and its name became Medina, meaning the city. تو جلد ہی یثرب کا جو نام ہے مدینۃ النبی، یعنی لٹرلی کہتے ہیں یعنی معنی نبی کا شہر پڑ گیا، مگر جلد ہی النبی حذف ہو گیا اور اس کا نام مدینہ ہو گیا، جس کا مطلب شہر ہے. At the time arrival of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم in Medina, the city had four broad groups of people. مدینہ میں ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت لوگوں کے 4 گروپ تھے، 4 بڑے. 4 براڈ گروپ یعنی 4 بڑے گروہ کہتے ہیں گروپ کو، اور ایرول کہتے ہیں آمد کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت شہر میں لوگوں کے 4 بڑے گروپ تھے. ان میں سے there were the Muslim, including those who were from Medina and those who had immigrated from Makkah. ان میں مسلمان تھے جن میں شامل تھے مدینہ کے لوگ اور جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے. ایمائگریٹ کہتے ہیں ہجرت کو، انکلوڈ ان میں شامل تھے مدینہ کے لوگ. Then there were the hypocrites کے مین ہوتے ہیں منافق، لیکن یہ دین کے خلاف تھے. Additional there were the people from Aws and Khazraj who were still pagan but were likely to accept Islam. اویز اور خزرج کے لوگ تھے جو ابھی تک کافر تھے، لیکن پگینز کہتے ہیں کافر کو، لیکن وہ یہ تھا کہ اسلام وہ قبول کر لیں گے. Finally there were the Jews who were huge in number and formed an important quantity there. آخری میں یہودی تھے، جوئس کہتے ہیں یہودی کو. آخر میں یہودی تھے جو بڑی تعداد میں
جو بڑی تعداد میں تھے. اچھا حق کہتے ہیں تعداد کو، جو بڑی تعداد میں تھے اور وہاں اہم گروہ تشکیل دیتے تھے. اچھا فارمیٹ کہتے ہیں تشکیل دینے کو، اور کمیونٹی کہتے ہیں گروہ کو، یعنی ان کی کمیونٹی تھی تو وہاں وہ تشکیل دیتے تھے. Order to ensure that all these people live peacefully with each other, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam invited the leading personalities of all the community and discussed this matter. اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ یہ تمام لوگ آپس میں امن کے ساتھ رہتے ہیں، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے پر بات کرنے کے لیے تمام گروہوں کو رہنمائی شخصیات کی ان کی شخصیات دیکھنے کے لیے دعوت دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ مختلف گروہوں کے درمیان اہم He wanted the different group to each a formal agreement for harmony among the community and for the security to the city of Medina. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ مختلف کمیونٹی اور دوسرے کمیونٹی کے درمیان ادائیگی رہے اور مدینے کی حفاظت رہے، مدینے شہر کی حفاظت. تو اس کے لیے ایک معاہدہ کر لیں. اب آگے چل کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. He succeeded in drawing up a constitution of مدینہ. اچھا میں اس کی میننگ بتا دوں پہلے. ہرمنی کہتے ہیں اہم ادائیگی کو. اچھا اب یہ دیکھتے ہیں اس لائن میں کیا بات کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے آئین کی تشکیل دینے میں کامیاب ہو گئے. Also known as the Charter of Medina. That is those who embrace Islam is name only but actually were against it. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ظاہری طور پر اسلام قبول کیا، جو میثاق مدینے کے نام سے بھی جانا جاتا تھا. اچھا چارٹر کسے کہتے ہیں؟ میثاق کو. آگے پڑھتے ہیں کیا کہا جا رہا ہے. Through which a kind of understanding was developed among all the communities living in مدینہ. جس کے ذریعے مدینے میں جو رہائشی تھے ان پر تمام سماجی گروہوں کے درمیان ان کے درمیان ایک قسم کی باہمی اہم ادائیگی قائم ہو گئی. It mentioned the rights and duties of the Muslim and the Jews of Medina, give freedom of religion and prohibit an alliance with the outside enemies. اس میں مسلمانوں اور مدینے کے یہودی کے حقوق اور فرائض کا تعاون کیا. مذہب کی آزادی اور بیرونی دشمنوں یعنی مذہب کی جو آزادی تھی اور دشمنوں سے اتحاد کرنے کی ممانعت کر دی گئی. It also declared اور یہ اعلان کر دیا گیا that any dispute will be referred to Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم for settlement. اور یہ سیٹلمنٹ کیا گیا کہ ہر قسم کی تکرار، ڈسپیوٹ کہتے ہیں تکرار کو، ہر قسم کی تکرار جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی جائے گی. In later year he unified the different Arab tribes under Islam, carried out social and religious reform, administrative developments that further consolidated the Islamic community in Medina. تو دیکھ لیتے اب اس میں کیا کہا ہے. سالوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف عرب قبائل کو اسلام تلے محدود کر دیا. سماجی اور مذہبی اصلاحیت کی، سوشل سماجی ریلیجیس مذہبی اور انتظامیہ تبدیل کی، ایڈمنسٹریٹو انتظامیہ ڈیولپ کی، تبدیل کی، جس نے مدینے میں اسلامی معاشرے کو مزید مستحکم کر دیا. کنسولیڈیٹ کہتے ہیں مستحکم. اسلامی کمیونٹی یعنی اسلامی. In the year 10 AH Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم undertook his farewell pilgrimage to مکہ. اور 10 ہجری میں ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں حج آلودہ ادا کیا. For I know not whether after his year
I shall ever be amongst you again. اپنے آخری خطبے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اللہ کی تعریف کی اور اس کا شکر ادا کیا، اور پھر کہا، اے لوگوں میری بات غور سے سنو، کیونکہ یہ نہیں جانتا کہ اس سال کے بعد دوبارہ تمہارے درمیان موجود رہوں۔ Therefore listen to what I am saying to you very carefully and take this word to those who could not be present there. اس لیے جو آج میں تم سے کہہ رہا ہوں غور سے سنو اور لوگوں تک پہنچاؤ جو آج یہاں موجود نہیں ہیں۔ Then among other things we gave the following message. پھر دوسری چیزوں کے ساتھ آپ نے مندرجہ ذیل پیغام دیے۔ O people, regard the life and property and every Muslim as the sacred trust. Return the goods interest to you to their rightful honor. Hurt no one so that no one may hurt you. اے لوگو، ہر مسلمان کی زندگی اور ملکیت کو اس قدر امانت سمجھنا، تمہارے پاس رکھی گئی امانتوں کو ان کے حقدار مالکوں کو واپس کر دو، کسی کو تکلیف نہ پہنچانا تاکہ کوئی تمہیں تکلیف نہ پہنچائے۔ Beware of Satan for the safety of your religion. He has lost all hope that he will ever be able to lead you astray in big things. So beware of following him in small things. اپنے دین کی سلامتی کے لیے شیطان سے خبردار رہنا، وہ مایوس ہو چکا ہے، وہ کبھی بھی تمہیں بڑے معاملوں میں گمراہ کر سکے گا، مگر چھوٹے معاملوں میں اس کی پیروی کرنے سے بچنا۔ O people, it is true that you have certain right with regard to your women, but they also have right over you. یہ سچ ہے کہ عورتوں کے معاملوں میں تمہارے کچھ حقوق ہیں، لیکن تم پر ان کے بھی کچھ حقوق۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں کہہ دیا ہے کہ خطبہ کہتے ہوئے مکمل کیا ہے کہ اے اللہ، میں گواہ رہتا ہوں کہ میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا ہے۔ The message conveyed in these sermons are for all time. If the Muslims follow this message, the result will be a fair and equitable society in which there will be honest and justice and meritocracy, which be the guiding principle. اس میں کیا کہا ہے؟ اس خطبے میں جو پیغام دیے گئے ہیں وہ تمام زمانوں کے لیے ہیں۔ اگر مسلم ان پیغام پر عمل کرے تو ایک منصفانہ اور مساوی معاشرہ قائم ہوتا ہے، جس میں ایمانداری، عدل و انصاف اور اختیارات اہل لوگ کے پاس ہونا رہنمائی اصل ہوگی۔ یعنی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان دیے گئے ہیں، اگر لوگ اس کے مطابق زندگی گزاریں تو ہمارے معاشرے میں ایمانداری، یہ سب عدل و انصاف، یہ سب ہوگا۔ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اکارڈنگ، جو ان کے فرمان ہیں اس کے اکارڈنگ زندگی گزارنی چاہیے۔ تو آج کا یہ چیپٹر ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے انگلش کا۔ دین پھر سیکنڈ ہم اس چیپٹر کی ایکسرسائز نمبر 1 کریں گے، یونٹ نمبر 1، ایکسرسائز نمبر 1 ہم کمپلیٹ کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کی ایکسرسائزز دیکھیں گے۔ یہ ہمارا چیپٹر نمبر 1 کمپلیٹ ہو گیا نئی بک کا۔ اور اگر آپ لوگوں کو اس کی فل میننگ چاہیے، کچھ ورڈ ہیں جو رہتے ہیں، ساتھ ساتھ میں نے کافی ورڈس کی میننگ دے دی ہیں، جن کی دینی فل میننگ جس کو چاہیے وہ مجھے کمنٹ بتا دیں تو میں اس کو فل میننگ دے دوں گی۔ جس کو نوٹس چاہیے تو وہ بتا دیں، وہ کمنٹ کر دیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں، ویڈیو کو شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو۔